قال رب، کہنے لگا پروردگار، فانذرنی، سو مجھے مہلت دے دے، الی یوم یبعثون، الی اس دن تک کے لیے، یوم دن، اس دن تک کے لیے، یبعثون جس دن آپ لوگوں کو کھڑا کریں گے، جس دن مردے جیئیں گے، جس دن مردے قبروں سے اٹھائے جائیں گے یا کہیں سے بھی، اس دن تک کے لیے مجھے مہلت دے۔ اللہ تعالی کی ادا اور اللہ کی رحمت سے یہ واقف تھا، اس لیے دیکھو دعا کیا مانگی کہ اللہ اس دن کے لیے مہلت دے دیجئے جس دن تک قبروں سے لوگ اٹھائے جائیں۔ اور اسے پتا تھا شیطان کو کہ اگرچہ ہے حالت غضب اور غصہ اللہ تعالی کو سخت آیا ہوا ہے اور لعنتیں پھٹکار برس رہی ہے، لیکن یہ اللہ ہیں جو کسی اور مخلوق کی طرح جذبات سے مغلوب تو نہیں ہو جاتے۔ اللہ کا غضب اور غصہ وہ بھی اپنے مقام کا ہے، اور اس کی رحمت وہ بھی اپنے مقام کی ہے۔ اس نے عین اس حالت میں بھی اللہ سے دعا مانگ لی کہ اللہ کچھ مہلت دے دی جائے، اور مہلت متعین کر دی کہ اتنے عرصے کے لیے مجھے یہ مہلت مل جائے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آدمی کسی حال میں بھی اللہ سے دعا مانگنی نہ چھوڑے، کسی حال میں بھی اللہ سے مایوس نہ ہو کہ دیکھو اس کو عادت طیبہ کا پتہ تھا نا کہ ان کے ہاں اصل چیز رحمت ہے، اصل چیز لعنت نہیں ہے، تو یہ غصہ ہے، پھٹکار ہے، سب کچھ ہے، لیکن اس وقت بھی مانگوں گا تو ممکن ہے قبول فرما لیں۔ تو اس نے درخواست پیش کر دی کہ مجھے بھی مہلت مل جائے۔ جی قطعاً نہیں، الیاذ باللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یا کسی بڑی سے بڑی ہستی کو بھی وہ وسیلہ بنا لیتا، تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ اللہ معذور ہو جاتا، اللہ مجبور ہو جاتا کہ خدا نے ایک حکم دیا ہے اور اللہ کا حکم نہیں مان رہا، کیا اللہ تعالیٰ اس کے لیے مجبور ہو جاتا؟ یہ تو بالکل جہالت کی باتیں۔ اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہے کہ کسی بڑے سے بڑے آدمی کے بھی دباؤ میں آ جائے اور کوئی اس کا واسطہ لے جائے اور اللہ اپنے قوانین کو اور ایسی چیزوں کو بدل دے۔ بڑی مصلحتیں تھیں اس کی پیدائش میں بھی شیطان کی، اگر وہ نہ ہوتا تو اس دنیا میں سارا امتحان ہی ختم نہ ہو جاتا، معافی ہو جاتی اس کو، اور پھر اس دنیا میں امتحان کا وجود کیا رہتا، آزمائش کا وجود کیا رہتا۔ یہ اضطراری چیزیں نہیں ہیں۔ قال رب فانذرنی الی یوم یبعثون، اس نے کہا اللہ اس دن تک کے لیے مجھے چھوڑ دے جس دن لوگ دوبارہ پیدا کیے جائیں۔ قال اللہ تعالی نے فرمایا فإنک من المنذرین، تجھے اس دن تک کے لیے مہلت ہے۔ اتنا طویل مکالمہ کہ اس نے یہ کہا، ہم نے یہ کہا، اس نے یہ کہا، ہم نے یہ کہا، کسی اور کے لیے غالباً قرآن پاک میں نہیں آیا اتنی طویل باتیں۔ قال فإنک من المنذرین الی یوم الوقت المعلوم، اللہ نے فرمایا ہم تجھے مہلت دے دیتے ہیں ایک خاص وقت تک۔ کیا یہ اس وقت تک کے لیے مہلت ہے جب مردے کھڑے ہو جائیں گے دوبارہ، یا اس وقت تک کے لیے مہلت ہے کہ اللہ تعالی نے اس مدت کو کم کر کے اس کی دعا قبول کی ہے؟ پہلا سور تو پھونکا جائے گا اس کائنات کو تباہ کرنے کے لیے، اور پھر اس کے بعد مدتوں زمانے گزر جائیں گے اور لوگ مرے پڑے ہوں گے سارے، اور کائنات میں کوئی چیز جان والی باقی نہیں بچے گی۔ اور اللہ تعالیٰ نے اسی کے متعلق 24ویں بارے میں آگے آ رہا ہے، فرمایا ہے کہ اس دن ہم کہیں گے کہ لمن الملک اليوم، آج کے دن اب بتاؤ بادشاہی کس کی ہے، ساری کائنات اس کے سامنے بے جان پڑی ہے، اب بتاؤ کس کی بادشاہی ہے۔ اور پھر ارشاد فرمایا کہ للہ، وہ پھر خود ہی جواب دیں گے اور کہیں گے اللہ کے لیے ہے جو اکیلا ہے اور جو بڑا غالب ہے، طاقت والا ہے، اس اللہ کی بادشاہی۔ اس کے بعد دوسرا سور پھونکا جائے گا اور لوگ اٹھ کھڑے ہوں گے قبروں سے اور دیوانہ وار بھاگیں گے، اور بعض کا خیال ہے اس کے بعد تیسری مرتبہ سور پھونکا جائے گا اور سب لوگوں کو جگہ بتانے کے لیے کہ عدل انصاف کی جگہ کون سی ہے، اس پہ چلو۔ اللہ کے عدل کا اور انصاف کا مرکز یہ ہے بیت المقدس،
اور اللہ کی رحمت کا مرکز ہے بیت اللہ۔ اس لیے جس قوم نے بھی گڑبڑ کی ہے نا بیت المقدس میں، اللہ تعالی نے لمحے کے لمحے اسے صاف کر دیا، کسی اور قوم کو لے آئے۔ خدا کے عدل کی تجلیات کہتے ہیں کہ بیت المقدس پہ پڑتی ہیں، وہاں انصاف کے ساتھ قومیں بچ سکتی ہیں، اور بیت اللہ اس پہ خدا کی رحمت کی تجلیات ہیں، اللہ کی رحمت کا غلبہ ہے، اس لیے گناہگار کو وہاں معافی ہو جاتی ہے اور وہاں اس کے ساتھ انصاف کیا جاتا ہے۔ اور اسی لیے ایک حدیث میں یہ آیا ہے کہ لوگوں کو جمع کیا جائے گا بیت المقدس میں اور وہاں پر لوگوں کا حساب ہوگا، تو تیسری مرتبہ جو سور پھونکا جائے گا نا، پھر وہاں پر لوگ جمع کیے جائیں گے، اور زمین ظاہر ہے کہ پچھلی صورت میں گزر گیا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم زمین کو تبدیل کر دیں گے، اور زمین جو تبدیل ہوگی تو اس وقت یہ جگہ آخر کہیں نہ کہیں تو اس کی جگہ دوسری زمین آئے گی، بس وہی جگہ مراد لے لی جائے گی۔ تو اس لیے ارشاد فرمایا کہ ہم نے اسے کہا ہم تجھے مہلت دیتے ہیں ایک وقت تک، تو یہ وقت کون سا ہوا؟ اس نے تو کہا تھا مجھے اس وقت تک مہلت ملے جب لوگ قبروں سے زندہ ہو جائیں، اور اللہ تعالیٰ نے اتنی نہیں دی، اس سے پہلے جب انسان مر جائیں گے، جنات اور سب کے سب مر جائیں گے، اس وقت تک مہلت دے دی کہ وہ آخری دن جب انسانوں کے لیے ہوگا تو اس کے لیے بھی آخری ہوگا۔ کالا وہ بولا اور کہتا ہے رب اے پروردگار بیما اس وجہ سے کہ اغویتا تو نے گمراہ کیا ہے نی مجھے، اے اللہ تو نے مجھے گمراہ کیا، لَأُزَيِّنَنَّ میں ضرور خوبصورت کر کے بہت اچھا بنا سنوار کر اور بہاریں لہم انسانوں کے لیے فی الارض زمین میں، اے اللہ تو نے جو مجھ کو گمراہ کیا ہے، راہ سے ہٹا دیا ہے، لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ میں ان انسانوں کے لیے، ہم سے مراد انسانی نسل، اس انسانی نسل کے لیے لَأُزَيِّنَنَّ بہت خوبصورت کر کے چیزوں کو زمین میں دکھاؤں گا۔ ظاہر میں ہر چیز پرکشش ہوگی، اور میں ایسی پرکشش چیزیں بناؤں گا کہ جو دعوت دیں گی کہ وہ لا محالہ انسان کسی طرح میری گرفت میں آئیں، اور شیطان کا یہ وعدہ جتنا اب اس زمانے میں پورا ہوا ہے اللہ ہی کے علم میں ہے، مگر ریکارڈڈ ہسٹری میں کبھی پورا نہیں ہوا۔ ممکن ہے اس سے پہلے بھی یہ دنیا آباد ہوئی ہو، کیا کیا چیزیں ہوئی ہوں اور تباہ ہو گئی ہو، مگر جو ریکارڈ اب تک ہسٹری کا ملتا ہے، اب جتنی پرکشش اور دل فریب چیزیں آئی ہیں اتنی پرکشش چیزیں پہلے نہیں آئی۔ اس کی ایک ادنا سی مثال دیکھنی ہے، پیکنگ ایسی زبردست ہوتی ہے کہ آدمی کا دل چاہتا ہے کہ اسٹور سے یہ چیز لیے بغیر نہ نکلے۔ یہ الگ بات ہے کہ گھر آ کے اندازہ ہوتا ہے چیز کو کھول کے کہہ رہے اس سے سستی اور بہتر چیز شاید ہمارے اپنے ملک میں مل جاتی، کئی مرتبہ ایسے ہوتا ہے۔ لیکن اس نے کہا میں اتنا خوبصورت کر کے دکھاؤں گا انہیں، لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ بنا سنوار کے بہاریں دکھاؤں گا انہیں دنیا میں، اور چونکہ تو نے مجھے گمراہ کر دیا، وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ میں ان سب کو گمراہ کروں گا، اجمعین تمام کے تمام لوگوں کے لیے میں انہیں راہ سے ہٹا دوں گا، الا مگر عبادہ کا تیرے وہ بندے، منہم ان میں سے المخلصین اللہ وہ جو تیرے بندے ہیں اخلاص والے، جو تیرے چنے ہوئے بندے ہیں، ان تیرے چنے ہوئے بندوں پر تو میرا بس نہیں چلے گا، باقی پھر کوئی رہے گا بھی نہیں جسے میں گمراہ کرنے کی کوشش نہ کروں۔ میں ہر ایک کو پکڑوں گا، ہر ایک کو دل فریب چیزیں دکھاؤں گا۔ اور یہی چیز دنیا ہے کہ انسان چیز دیکھتا ہے اور ریجھ جاتا ہے اس پہ، اشیاء کو دیکھتا ہے اور دل اپنا وہیں چھوڑ آتا ہے، مر جاتا ہے کہ یہ چیز کیسی اور یہ چیز کیسی، اور جب غور کرے ان تمام اشیاء کی حقیقت پہ تو بجز مٹی کے کچھ بھی نہیں، بس مٹی ہی ہے، اسی کی مختلف صورتیں۔ یہی مٹی زمین میں بچھی ہوئی ہے، اسی مٹی میں پانی ملا لیا، ایک صورت بن گئی، اس کے حسن پہ مر رہا ہے، حقیقت میں مٹی ہے اور کیا۔ اور یہی مٹی ہے
اسی کی کوئی خوبصورت چیز اور بن گئی، دل میں اس کے لیے کشش پیدا ہو گئی، اس نے کہا ان سب کو میں گمراہ کروں گا اور چیزیں خوبصورت ہو جائیں۔ صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے دیکھا اور وہ بار بار کسی چیز کو ہٹا رہے تھے۔ ہم نے عرض کیا اللہ کے رسول کیا چیز ہے، ہم نہیں دیکھ پا رہے۔ آپ نے فرمایا یہ دنیا ہے اور بند سمر کے میرے سامنے آئی ہے کہ میں اسے قبول کر لوں، اور میں اسے کہتا ہوں کہ ہٹو اور میں اپنے رب کی عبادت کروں، بس میرے لیے اللہ کی عبادت کافی۔ اس لیے آدمی جب ضرورت سے زیادہ چیزوں میں پڑتا ہے نا تو پھر اس انسان کے لیے بڑی دقت ہوتی ہے، بڑی پریشانی کی بات ہے۔ ضرورت کے مطابق جتنی چیزیں بھی خریدے آدمی اپنی زندگی کی ضروریات کے مطابق، اس میں کوئی حرج نہیں۔ ضرورت سے زیادہ آسائش کے لیے وہ بھی ٹھیک ہے، چلیے اس سے بھی زیادہ کیا ہو گیا، آرام ہو گیا، مگر جب نمائش کے لیے خریدتا ہے اور نیت خراب ہوتی ہے کہ اس کے ذریعے دوسروں پر رعب جمانا ہے، بس وہ شیطان کے چکر میں آ جاتا ہے اور وہ مزین کر دیتا ہے چیزوں کو اور یہ اس تزئین میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ اسی لیے دنیا اصل صورت میں جب سامنے آتی ہے تو انسان اس میں نہیں گرتا، اس لیے کہ وہ اتنی مکروہ چیز ہوتی ہے، انسان کو اس کی حقیقت کی خبر ہو جاتی ہے کہ اللہ نے جس چیز سے منع کیا تھا وہ یہی چیز ہے۔ اور انسان جتنا جتنا ضروریات زندگی سے آگے بڑھتا ہے اتنا اتنا کھوتا چلا جاتا ہے۔ اس نے کہا میں ان سب کو گمراہ کروں گا۔ اللہ تعالیٰ کے متعلق کیا کہا کہ خدایا تو نے مجھے گمراہ کیا۔ لوگ بھی یہی پوچھتے ہیں، وہ بظاہر بڑا سوال یہی سمجھتے ہیں، کہتے ہیں جی لوگوں کو کس نے گمراہ کیا؟ دوسرا جواب دیتا ہے کہ شیطان نے، وغیرہ شیطان کو کس نے گمراہ کیا؟ وہ چاہتا ہے کہ آگے سے جواب یہ ملے کہ اللہ نے۔ یہ بڑی بے ادبی کی بات۔ اللہ تعالی کا ادب اور احترام ضروری۔ دو مسائل ہیں اس میں، ایک تو یہ ہے کہ اللہ ہی نے گمراہ کیا، لیکن جن چیزوں میں شر ہے ان کی نسبت اللہ سے جوڑنا یہ بے ادبی، ادب کے خلاف۔ تقدیر کا خیر اور شر ہمارا عقیدہ ہے، پڑھتے ہی ہیں نا کہ والخیر والشر قدرہ من اللہ تعالی، اور خیر اور شر دونوں اللہ تعالی کی طرف سے ہیں، میں اس پہ ایمان لاتا ہوں، لیکن شر کی نسبت اللہ کی طرف باندھنا اور کرنا یہ ادب کے خلاف۔ ایک آدمی کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کو پیدا کیا، ٹھیک کہتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ اللہ نے سانپوں کو، بچھوؤں کو، سور کو پیدا کیا، ہے تو یہ بات ٹھیک، لیکن ان چیزوں کی اس طرح کھلے الفاظ میں خدا سے نسبت کرنا یہ ادب کے خلاف ہے، احترام کے خلاف ہے۔ اللہ کا ادب مانے ہے انسان ایسی باتیں نہ کرے۔ ایک تو بات یہ ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ شیطان جنات میں سے تھا تو جنات کے ساتھ بھی ان کا نفس ہوتا ہے یا نہیں؟ ان کا جی بھی ہوتا ہے یا نہیں؟ اس کے نفس نے اسے گمراہ نہیں کیا؟ شیطان کو اس کے نفس نے گمراہ کیا، انسانوں کو ان کا نفس گمراہ کرتا ہے۔ اور شیطان جتنا گمراہ کرتا ہے انسان کا اپنا نفس، اس کا اندر، اس کا جی، یہ اسے اس سے زیادہ گمراہ کرتا ہے، کیونکہ شیطان جبر نہیں کرتا کسی پہ، وہ چیزیں دکھاتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے، اور انسان کی اندر کی طبیعت اس کو معاون ثابت ہوتی ہے اور وہ اسے خدا کی نافرمانی میں لے جاتی ہے۔ اور تیسری چیز جو اس نے کہا کہ اللہ تو نے مجھے گمراہ کیا، تو اصل میں وہی اہل سنت والجماعت کا مسلک کہ افعال کا خالق اللہ ہے اور کاسب مخلوق ہے، بندہ ہے۔ انسان کسب کرتا ہے، کام کی ہمت کرتا ہے، کام کرنا چاہتا ہے، اللہ اس انسان کے ارادے پر اس فعل کو پیدا فرما دیتے۔ مگر سیدھی سادی سی بات یہ ہے کہ اللہ تعالی کی طرف بری چیزوں کی نسبت نہیں کرنی چاہیے۔ ملک میں، شہر میں ہیروئن بکتی ہے، چرس اور بھنگ بکتی ہے، تو جس کو حاکم وقت کی مخالفت کرنی ہوتی ہے نا، وہ کہتا ہے جی حکمرانی دیکھو، ان کے شہر میں یہ کام ہو رہا ہے، یہ کام ہو رہا ہے،
تو 20 اچھے کام بھی ہوتے ہیں، مگر وہ چن کے انہی کاموں کو کرتا ہے تاکہ بادشاہ کی حقارت ظاہر کرے۔ اور جو پارٹی میں موافق ہوتا ہے وہ پھر خوب گنگاتا ہے کہ ہمارے بادشاہ، ہمارے جو وزیر ہیں، ان کا یہ اچھا کام ہے، یہ اچھا کام ہے، یہ اچھا کام ہے۔ تو ادب اور احترام اور اعتدال کی راہ یہ ہے کہ انسان ادب کا صیغہ استعمال کرے کہ اس دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں اگرچہ ان کے خالق اللہ ہی ہیں، مگر یہ بتانے اور کہنے کی ضرورت کیا ہے کہ فلاں چیز بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کی اور فلاں بھی اور فلاں بھی۔ اور اس ادب کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں 20 جگہ پہ لوگوں کو سکھایا ہے، وہ سورہ کہف میں انشاءاللہ آئے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس نے ہم سے کہا کہ الا عبادک منہم المخلصین، اللہ سوائے تیرے وہ بندے جو چنے ہوئے ہیں۔ 2 قراتیں ہیں، ایک مخلصین کی اور ایک مخلصین کی۔ لام پر ایک جگہ زبر آیا ہے، ایک جگہ زیر آئی ہے۔ اگر یہ قرات مان لی جائے جو امام عاصم رحمت اللہ علیہ کی ہم پڑھتے ہیں کہ مخلصین تو مطلب چنے ہوئے بندے، قرآن پاک میں ایک جگہ ہے انا اخلصناہم، اور ہم نے تو اپنے ان بندوں کو چن لیا۔ خالص کہتے ہیں اس چیز کو جس میں بالکل کوئی کھوٹ اور ملاوٹ نہ ہو۔ دودھ خالص ہوتا ہے جس میں باہر سے کسی بھی چیز کو اس میں ایڈیشنلی ڈالا نہیں جاتا۔ اور اگر اس سے پڑھیں دوسری قرات کے مطابق الا عبادک منہم المخلصین، تو اس نے کہا میں سب کو گمراہ کروں گا سوائے تیرے ان بندوں کے جن میں اخلاص ہے، جو فقط تیری عبادت کرتے ہیں، جو فقط تیرے ساتھ ان کا تعلق ہے۔ ان کے علاوہ باقی جتنے ہیں نا، ان سب کو میں گمراہ کرنے کی صحیح اور کوشش کروں گا۔ جن کا تعلق اخلاص کا ہے بس وہ لوگ تیرے بچے ہوئے بندے۔ اسی لیے اخلاص جس چیز کا نام ہے اس میں بہت بڑی رکاوٹ پیدا ہوتی ہے جب انسان کے دماغ میں شہرت کی تمنا آئے کہ میں مشہور ہو جاؤں، لوگ مجھے جانیں، مجھے بلائیں، مجھ سے فتوے لیں، دین کا سب سے بڑا ایکسپرٹ اور ماہر میں ہی مانا جاؤں، اور میرے ہی دستخط سے لوگوں کو روزی ملے، فرم میں سب سے اونچا آدمی میں مانا جاؤں۔ تو یہ جو شہرت کی تمنا ہے نا انسانوں کو، یہ بڑا خراب کرتی ہے۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ نیکی کا کام بھی اپنے جی کے لیے کرتا ہے، اللہ کے لیے نہیں کرتا۔ تو قیامت میں اپنے جی سے، اپنے نفس سے جا کر بدلہ اس کا لے لے، اللہ کے ہاں تو اس کا کوئی اجر نہیں ملے گا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت میں حساب کا جو آغاز ہوگا اس کے متعلق فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا ایک فرشتہ آئے گا اور وہ اعلان کرے گا کہ جس نے جس کے لیے نیکی کی تھی آج وہ اپنے معبود کے پاس جائے اور اس سے اجر لے لے، اور جس نے اللہ کے لیے کی تھی وہ ٹھہر جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ آئیں گے اور تمہیں لوگوں اس کا اجر دیں گے۔ تو وہاں آدمی کس کس کو ڈھونڈتا پھرے گا کہ میں نے کس کے لیے نیکی کی، میں نے کس کے لیے اچھائی کی؟ تو کیا فائدہ، دنیا بھی برباد کی اور آخرت بھی برباد کی۔ دنیا اس طرح برباد کر لی کہ دنیا میں جن لوگوں پر احسان کیا تھا، اپنے نام کے لیے کیا تھا، تو شہرت اللہ نے دے دی، وہ برکت اٹھ گئی جو اس نیکی کی وجہ سے دوسروں پر مرتب ہونی چاہیے، اور عاقبت کی بربادی تو ہے ہی۔ اس لیے کبھی بھول کے بھی تمنا نہ کرے کہ لوگ مجھے جانیں، پہچانیں، یہ ہو جائے۔ مستقل کتابوں میں لکھا ہوا ملے گا کہ فلاں بزرگ جو تھے تابعین میں، تبع تابعین رحمہم اللہ، ان میں فلاں جو تھا وہ ٹیک لگا کے نہیں بیٹھتا تھا، اور فلاں جو تھے وہ ٹیک لگا کے بیٹھ جاتے تھے۔ اس کا مطلب کیا تھا؟ مطلب یہ تھا کہ مسجد میں ستون ہوتے تھے نا، تو نمازوں کے بعد جو آدمی بھی ٹیک لگا کے ستون کے ساتھ بیٹھتا تھا، یہ دلیل تھی اس کی کہ میرے پاس علم ہے، آؤ مجھ سے پوچھ لو۔ تو لوگ ان کے پاس جاتے تھے، حدیث، تفسیر، فقہ، جو بھی علم تھا وہ لوگ ان سے پوچھتے تھے، سیکھتے تھے،
اور جو ٹیک لگا کے نہیں بیٹھتا تھا، یعنی علم ہونے کے باوجود اتنا ڈرتے تھے وہ بڑے لوگ کہ ہمارے پاس کوئی نہ آئے، بس تنہائی اور اللہ کے ساتھ تعلق اور ذکر۔ ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ جو ہر طرح سے امامت کے درجے پر فائز تھے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے شاگردوں میں سے، تابعین میں سے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ کے درمیان ایک ہی واسطہ ہے حماد کا، حماد بن ابی سلیمان رحمۃ اللہ علیہ کا۔ ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق لوگ کہتے ہیں کہ کبھی ٹیک لگا کے مسجد میں نہیں بیٹھے، نماز پڑھاتے تھے، سیدھا اپنے حجرے میں چلے جاتے تھے، زیادہ بات نہیں کرتے تھے کہ کہیں ایسے نہ ہو لوگوں میں شہرت ہو جائے اور لوگ میرے پاس اس لیے آئیں کہ ہمیں دین میں بڑا سمجھتے ہیں۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پہ اور رو رہے تھے، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دور آ گیا تھا، تو امیر المومنین رضی اللہ عنہ نے کہا کہ معاذ کس بات پہ رو رہے ہو؟ انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا، آپ فرماتے تھے میرا سب سے اچھا دوست وہ ہے جو چھپا ہوا ہو، لوگ اسے زیادہ نہ جانیں اور اس کی کوئی شہرت نہ ہو، اور جب وہ اپنے محلے میں رہتا ہو تو کوئی اسے دعوت پہ نہ بلائے، اور جب وہ محلہ چھوڑ کے چلا جائے تو کوئی نہ پوچھے کہ فلاں آدمی یہاں رہتا تھا کہاں چلا گیا، مر جائے تو کم عورتیں اسے رونے والی ہوں، اور جو ان چیزوں میں زندگی گزار لے ثم نقد، پھر یوں چل پڑے۔ نقد کا لفظ جو حدیث میں آیا ہے نا، کہ پرانے زمانوں میں سکے ان کی کھنک پیدا ہوتی تھی نا، تو وہ اس طرح اسے جانچتے تھے، سونا چاندی ہزاروں رکھ دیتے تھے، اور جو صراف ہوتا تھا جانچنے والا وہ ہر سکے کو رکھ کے یوں کرتا تھا تو اس کی ایک آواز پیدا ہوتی تھی، اور اس کے کان اتنے آشنا اس آواز سے ہوتے تھے کہ ذرہ برابر آواز میں فرق پڑتا تھا تو اٹھا کر ایسے پھینک دیتا تھا کہ یہ ناقص ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثم نقد، پھر یوں چل پڑے، ایک لمحے میں بس دنیا چھوڑ کے چل پڑا۔ فرمایا یہ لوگ جب تمہیں زندگی میں ملیں، ان کے دل ہدایت کے روشن چراغ ہیں، آبادیوں سے دور تاریک جگہوں پہ تمہیں مل جائیں گے۔ تو حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے ساری بات سنائی، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ امیر المومنین پہلے میں ایسے ہی تھا، کوئی نہیں جانتا تھا، اور جب سے یمن کی حکومت مل گئی اب لوگ مجھے پہچاننے لگ گئے ہیں، اور رو اس لیے رہا ہوں کہ پتہ نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہاں پر محبت اور دوستی یہ تعلق ملے گا یا نہیں ملے گا، کا اس وجہ سے رونا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے، آپ نے فرمایا عائشہ اگر تمہیں یہ تمنا ہو کہ قیامت میں مجھ سے ملو گی اور میرے ساتھ ملاقات کرنی ہے تو کپڑے اس وقت تک نہ اتارنا جسم سے جب تک کہ اس میں پیبند نہ لگ جائیں، اور جب تک کہ تم انہیں الٹا کر کے نہ پہن لو۔ تمنا ہو کہ مجھ سے ملنا ہے تو اپنے کپڑوں کو الٹا کر کے پہنو، ایک یہ، اور ایک یہ کہ اس وقت تک جب تک کہ کپڑوں پہ ٹکڑے نہ لگ جائیں، چیتھڑے نہ لگ جائیں، انہیں مت اتارو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا الٹے کپڑے پہن لیا کرتی تھی۔ یہ سب کیا ہے کہ انسان دنیا سے کوئی توقع نہ رکھے۔ جب توقع نہیں رہتی دنیا سے تو اب اس انسان کے پاس جب عہدہ ہوتا ہے تو یہ خوشامد میں گرفتار نہیں ہوتا، اب جب عہدہ ہوتا ہے تو ظلم میں گرفتار نہیں ہوتا، عہدہ ہوتا ہے تو پیسے پہ نہیں بکتا، کیونکہ اس نے پیسے کو، عہدے کو، عزت کو، سب چیزوں کو اپنی خواہش اور مرضی سے چھوڑ رکھا ہوتا ہے، تو کوئی چیز اس کی قیمت لگ ہی نہیں سکتی۔ نہ رشوت سے یہ غلط کام کرتا ہے، نہ خوشامد سے غلط کام کرتا ہے۔ یہ وہ تربیت ہے جو قوموں کی ہوتی ہے، حتیٰ کہ اس درجے میں پہنچ جاتے ہیں جہاں پہنچ کے سوائے اللہ کے خوف کے اور اللہ سے امید کے کوئی چیز باقی نہیں رہتی، اور یہ جتنے بڑے حکمران پھر بن جاتے ہیں اتنا ان کی رعایا میں انصاف، عدل، رحمت یہ چیزیں آ جاتی ہیں۔ خوشامد سے پھر عہدے نہیں ملتے، نہ ہی پیسوں کی بنیاد پہ ملتے۔
اس لیے اخلاص بہت ضروری چیز ہے، بہت بڑی چیز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سارے عالم ہلاک، ساری دنیا ہلاک ہو گئی الا العلماء، سوائے علماء کے، علم والوں کے۔ اور پھر فرمایا سارے علم والے ہلاک ہو گئے سوائے ان کے جنہوں نے اپنے علم پر عمل کیا۔ اور پھر فرمایا سارے عمل والے، علم والے سب برباد ہو گئے سوائے ان کے جو اخلاص والے تھے۔ اور آپ نے فرمایا والمخلصون علی خطر، اور اخلاص والے ہر وقت پریشانی میں ہیں، ہر وقت سوچتے ہیں کہ پتہ نہیں اللہ کی ذات کے ساتھ تعلق کیا ہے، ہم کیا کر رہے ہیں، وہ ذات پاک کیا کرے، کیا ملاقات ہو، کیا چیز ہو، ڈرتے رہتے ہیں کہ کہیں ہمارے اعمال جنہیں ہم نیکی سمجھ رہے ہیں قیامت میں یہ کھوٹے سکے نہ ثابت ہو جائیں۔ اس لیے آدمی نسبت میں وزن پیدا کرے، ایک ہے نسبت کا پھیلنا اور ایک ہے نسبت میں وزن پیدا کرنا، ایک ہے اعمال کا پھیلنا اور ایک ہے اعمال میں وزن پیدا کرنا۔ اعمال میں پھیلاؤ کی بجائے وزن پیدا کرنا چاہیے، اس کا اثر بھی ہوتا ہے اور دیر پا اثر ہوتا ہے۔ گھاس ہے نا، اس سارے حال میں گھاس، خشک گھاس کو پھیلا دیں اور ایک طرف آگ لگا دیں، دیکھتے ہی دیکھتے یہ سارے کا سارا حال آگ سے بھر جائے گا۔ لیکن جتنی جلدی آگ نے پکڑ لیا گھاس کو اتنی جلدی وہ ختم بھی ہو۔ اور اس کے مقابلے میں ایک تنا ہے، درخت ہے، موٹی لکڑی ہے، وہ آگ دیر سے پکڑتی ہے مگر ٹھنڈک بھی اس میں دیر سے ہی پیدا ہوتی ہے۔ بس اسی طرح انسان اپنے اعمال میں، اپنی نسبت میں وزن پیدا کرے، تھوڑا عمل کرے مگر اللہ کے لیے کرے۔ 100 رکعتیں نہ پڑھے، 4 پڑھے مگر اللہ ہی کے لیے پڑھے۔ 1000 خرچ کرنا ہے اللہ کے راستے میں، ہم کہتے ہیں 1 خرچ کرے، 1000 کیا کرنے، اللہ ہی کے لیے کرے، چھپا کر کرے، بالکل کسی کو اطلاع نہ ہو، اور ہو سکے تو خود سے بھی بھلا دے کہ میں نے کیا کیا تھا، تاکہ اللہ کے لیے چلا جائے۔ کم سے کم دیتے ہوئے، نماز پڑھتے ہوئے، کوئی بھی نیکی کرتے ہوئے دل میں اس لمحے میں ضرور ہونا چاہیے کہ اللہ تیرے لیے ہی کرتا ہوں۔ اس کے بعد نیت بگڑتی ہے تو اس کا کوئی پرواہ نہیں ہے، اس لمحے میں تو یہ ہونا چاہیے کہ خدا بندہ تیرے لیے یہ کام کیا ہے۔ یہ اخلاص ہے، اس سے وزن پیدا ہوتا ہے اعمال میں، اور نتیجہ اس کا یہ نکلتا ہے کہ وہ آدمی گنے کی طرح ہو جاتا ہے۔ گنا دیکھا ہے، شوگر کین، جہاں پہ اس میں منہ رکھ دیں وہیں سے مٹھاس شروع ہو جاتی ہے، وہیں سے رس نکلنا شروع ہو جاتا ہے، اس آدمی میں اتنا اثر ہوتا ہے۔ پھر آگے اللہ کی اپنی مرضی ہے، اس کی تحریر میں اثر ڈال دے، اس کی کتابوں سے ہزاروں لوگوں کو نفع ہوتا ہے، اس کی تقریر میں اثر ڈال دے، اس کے بات کرنے سے ہزاروں لوگوں کو فائدہ ہو جاتا ہے، اس انسان کی خاموشی میں اللہ اثر ڈال دے تو وہ چپ کر کے بیٹھا رہتا ہے اور کوئی دنیا میں اس سے بولنا نہیں ہے، بات نہیں کرنی، ہزاروں لوگ آتے ہیں جاتے ہیں اور لوگوں کو محض بیٹھنے سے، اس آنے سے ہی ہدایت مل جاتی ہے۔ یہ اللہ کی مرضی ہے کس رخ پہ وہ کام لینا چاہتا ہے، مگر اپنے وزن اعمال میں وزن پیدا کرے، نسبت میں وزن پیدا کرے۔ لوگ اس کی طرف توجہ نہیں دیتے اور نیکی کو پھیلاتے زیادہ ہیں کہ اتنے گھنٹے تقریر کر لی، اتنے گھنٹے جلسہ ہو گیا، یہ چیز ہو گئی۔ ارے بھائی تھوڑی دیر، لیکن کرے مستقل مزاجی سے اور اللہ کے لیے کرے بس، تو اس سے اخلاص پیدا ہوتا ہے، اور وہ اخلاص وہ ایسی زبردست چیز ہے کہ اس سے سلطنتیں کافروں کی اکھڑ جاتی ہیں، حکومتیں ماند پڑ جاتی ہیں، اس لیے کہ اللہ کے لیے کام ہوتا ہے، اس کی برکتیں ہوتی ہیں۔ شیطان نے اسی لیے پہلے دن کہہ دیا الا عبادک منہم المخلصین، اللہ مگر جو تیرے چنے ہوئے بندے ہیں نا اخلاص والے، ان پہ تو میرا زور چلے گا نہیں، ان کو چھوڑ دیں، باقی سب پر میرا زور چلے گا۔ امام راضی رحمت اللہ علیہ نے یہاں ایک اور بات بھی لکھی ہے تفسیر کبیر میں۔ راضی کہتے ہیں اس نے جھوٹ نہیں بولا، اس نے صاف کہہ دیا کہ جو تیرے چنے ہوئے بندے ہیں یا جو تیرے مخلص بندے ہیں ان کو تو میں گمراہ کر نہیں سکوں گا، باقی کسی کو چھوڑوں گا بھی نہیں۔ تو راضی کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ جھوٹ اتنی بری بات ہے کہ شیطان نے بھی بولنا پسند نہیں کیا، اس نے بھی صاف بات کر دی۔ تو اس لیے جھوٹ سے بچے
اور پھر جھوٹ کی مذمت میں بہت سے مفسرین نے اس پہ احادیث بھی لکھ دی ہیں. امام رازی رحمۃ اللہ علیہ کے اس نظریے کے بعد تو بات کسی حد تک ہے بھی، اور نہ بھی وہ بات فرض کر لیں اس سے ثابت، تو بھی یہ جھوٹ جو ہے نا اس سے بچنا ہی چاہیے. جھوٹ بہت طرح کا ہوتا ہے، عملاً بھی جھوٹ ہوتا ہے، علم میں بھی جھوٹ ہوتا ہے، زبان میں جھوٹ ہوتا ہے، تحریر میں جھوٹ ہوتا ہے، بہت جھوٹ ہے. اور جھوٹی شہادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اس کا تو ٹھکانہ جہنم کے علاوہ کچھ نہیں. ڈاکٹر ہے، جھوٹی شہادت دے دیتا ہے کہ فلاں سے فلاں تاریخ تک یہ آدمی بیمار رہا، اس وجہ سے آفس نہیں آیا. کس کھاتے میں جھوٹی شہادت ہو گئی نا. ایسے ہی بہت جگہ بلڈنگ کا سرٹیفکیٹ ہے، لکھ کے دے دیتے ہیں کہ جی بالکل ہم نے چیک کر لیا ہے، بالکل ٹھیک ہے، حالانکہ پتہ بھی نہیں ہوتا اس بلڈنگ میں کیا میٹیریل یوز ہوا تھا کیا نہیں ہوا تھا. یہ جھوٹ نہیں ہے تو اور کیا. اپنی پارٹیوں میں عہدے دے دیتے ہیں کہ پارٹی حکومت میں جو جیت گئی، جو کوئی جس نے وہاں رشوت دی یا جس سے ساتھ رشتہ داری ہوئی اسے عہدے مل گئے. یہ عہدے دینے میں بھی جھوٹ ہے یا نہیں شامل. اسی لیے مسلمانوں کے ہاں حکمرانیاں اور سلطنتیں تباہ ہو گئیں کہ انہوں نے قابل لوگوں کے بجائے ناقابل لوگوں کے ساتھ ایسا کرنا شروع کر دیا. یہ سب جھوٹ کی کارستانیاں، جھوٹ ہی ہے. ایک تو ہے اپنے شوہر کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے کوئی عورت اپنے آپ کو ٹھیک رکھتی ہے، اور ایک یہ کہ 60 70 80 برس کی عمر اور میک اپ ایسا کرنا کہ وہ لگے 40 45 بھی بہت ہو گیا، استغفر اللہ، 30 سے زیادہ کی عمر ہی نہیں ہے. یہ عملاً جھوٹ ہے یا نہیں؟ یہ لوگوں کو خراب کرنا ہے یا نہیں؟ یہ سب جھوٹ کی قسمیں. اس لیے زندگی میں آدمی غور کرے، کہاں کہاں جھوٹ نہیں. کچھ پڑھا لکھا نہیں، کہیں بیٹھ کر جو فقہ میں کتابیں پڑھنی چاہیے تھیں فتوے کے لیے، شامی، اصول فتویٰ، فقہ، کچھ نہیں پڑھا لکھا اور نام کے ساتھ مفتی لگ گیا. یہ اب اتنا عذاب ہو گیا ہے یہ آپ کے اس ملک میں، اس دیش میں، اور اس سے بھی زیادہ وہاں یورپ میں. جس مولوی صاحب کو دیکھو مفتی سے کم تو لکھتا نہیں. حیرت ہوتی ہے کہ سبحان اللہ مفتی اتنے زیادہ کہ کوئی فیکٹری لگ گئی ہے یورپ میں. مفتی سے کم تو بات ہی نہیں. یہ بھی جھوٹ نہیں ہے تو اور کیا ہے. اپنے نام کے ساتھ ڈاکٹر، پروفیسر، یہ سب جھوٹ ہی ہے نا. اور پروفیسر صاحب ایسے بھی دیکھے اور ماسٹر صاحب ایسے بھی دیکھے کہ نام کے ساتھ اتنا کچھ، اور میٹرک کے بچوں کو پڑھانا پڑ گیا تو معلوم ہوا کہ اس کورس کو بھی نہیں پڑھا سکتا. یہ سب جھوٹ کی قسمیں ہیں اور آدمی بچے ان سب چیزوں سے. اللہ پاک ہے، پاک چیزوں کو وہ قبول کر لیتا ہے. جھوٹ ناپاکی ہے اور ناپاکی کو اللہ قبول نہیں کرتا. اس لیے فرمایا الا عبادک منہم المخلصین. اس نے کہا صرف وہ جو تیرے اچھے بندے ہیں مخلص وہ بچ جائیں گے، باقی میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا. قال ھذا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں یہ ہے. ھذا اشارہ ہو گیا نا، کس چیز کی طرف اشارہ ہے؟ فرمایا ھذا، یہ جو تو نے بات کہی ہے، اخلاص والے لوگ یا مخلص لوگ، صراطن راستہ ہے، علیہ میرے اوپر ذمے، میرے واجب ہے، مستقیم کہ صحیح راہ پہ انہیں رکھوں. دیکھا ہے کتنی زبردست گارنٹی ہے. اللہ نے فرمایا ھذا یہ راہ مجھ تک ہے بالکل سیدھی، علیہ میرے اوپر ہے، میری ذمہ داری ہے کہ مخلص بندوں کو میں تیرے چنگل میں پھنسنے نہ دوں. مخلص بندے مجھ تک پہنچے ہی پہنچیں گے. ھذا سے مراد کیا ہے؟ مفسرین کہتے ہیں کہ مطلب یہ کہ اخلاص، یہ جو تو نے کہا ہے نا کہ مخلص بندوں کو تو میری طرف آنے سے نہیں روک سکتا، یہ بالکل ٹھیک ہے. میری طرف آنے کی راہ جو ہے علیہ مستقیم میرے اوپر ہے، ذمہ داری ہے میری کہ وہ مجھ تک پہنچیں گے. اللہ پہ کسی چیز کی ذمہ داری نہیں. ہمارا عقیدہ اور مسلک ہے اہل سنت والجماعت کا کہ کوئی چیز اللہ پہ واجب نہیں ہے. معتزلہ کے برعکس
وہ کہتے ہیں اللہ کے لیے یہ ضروری ہے کہ کائنات میں صرف وہ کام کرے جو اچھے ہیں۔ ہمارا اور ان کا اختلاف ذرا سا ہے کہنے میں، لیکن اصولاً یہ بہت بڑا اختلاف ہے۔ ہم کہتے ہیں اللہ تعالی کے ذمے یہ ضروری نہیں ہے کہ کائنات میں وہ صرف وہی کرے جو اچھا ہے، وہ مالک ہے، بادشاہ ہے، وہ بھی کر سکتا ہے جو کائنات میں برا ہے، لیکن کرتا نہیں کرتا، یہ اس کی اپنی مرضی ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ کہ تم کو اسے قدرت ہی حاصل نہیں ہے، وہ کر ہی نہیں سکتا، یہ غلط بات ہے۔ وہ کرنا چاہے جو مرضی کرے، لیکن معتزلہ کہتے ہیں کہ اللہ صرف وہی کرے گا جو اچھی چیزیں ہیں، باقی بری چیز خدا کی قدرت میں نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں یہ بات نہیں ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ میری ذمہ داری ہے، یعنی اللہ نے محض اپنے فضل احسان سے اپنے ذمے لے لیا کہ جو لوگ بھی اخلاص کے ساتھ کام کریں گے میں کیا کروں گا، انہیں اپنے تک بلا لوں۔ اسی لیے دوسری تفسیر اس کی یہ کی ہے مفسرین نے، بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ نے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے یہ فرمایا کہ حق علیہ، یہ میری ذمہ داری ہے کہ میں اپنے ان بندوں کی حفاظت کروں، میرا دستور ہے کہ میرے مخلص بندوں کو تو گمراہ نہیں کر سکے گا اور میں اس اصول کی پابندی کروں گا۔ علیہ کا مطلب میرے اوپر، تو اللہ کے اوپر تو کچھ نہیں، کوئی ضروری نہیں ہے، لیکن وہ اپنے فضل و کرم سے جو وعدہ اپنے ذمے کر لے اس کی مہربانی، اس نے اپنی عنایت سے فرما دیا کہ جو اخلاص کے ساتھ کرے گا نا، ہاذا، ہاں یہ ٹھیک کہا ہے شیطان تو نے، صراط علیہ مستقیم، یہ جو میرے مخلص یا مخلص بندے ہیں جو چنے ہوئے ہیں، یہ جو لوگ اخلاص والے ہیں، بس بالکل ٹھیک ہے، یہ میرے اوپر فرض ہے کہ میں ان کی رعایت کروں اور انہیں تیرے چنگل میں پھنسنے نہ دوں، اور اللہ یہ کرتا ہے۔ اخلاص کے ساتھ جو لوگ اللہ کے کام میں لگے رہتے ہیں اللہ انہیں بھی حرام سے بچاتا رہتا ہے، حتیٰ کہ ہوتے تو وہ بشر ہی ہیں نا، انسان ہی ہیں، کبھی گناہ کی طرف چلنے لگتے ہیں تو خدا گناہ کے راستے ہی مسدود کر دیتا ہے، گناہ کے راستے ہی ان کے لیے ختم کر دیتا ہے۔ اللہ کو یہی منظور ہوتا ہے کہ یہ لوگ میری طرف رہیں، ان عبادی، اور میرے بندے، یعنی یہ جو مخلص بندے ہیں، اللہ تعالی نے فرمایا لیس لک علیہم، تجھے ہرگز حاصل نہیں ہے، علیہم ان کے اوپر، سلطان کوئی بھی زور، تو کوئی زور نہیں رکھتا ان پہ۔ یہ جو میرے مخلص بندے ہیں کوئی زور حاصل نہیں ہے تجھے، یعنی تو ان کو کچھ بھی نہیں نقصان پہنچا سکتا۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ شیطان کو اس دنیا میں تصرف کی طاقت نہیں ہے، بس اس کی طاقت اتنی ہی ہے کہ کسی چیز کو مزین کر دے، خوبصورت کر دے، دعوت کے قابل وہ چیز ہو جائے اور گناہ کی طرف انسان چل پڑے۔ باقی شیطان کسی کو جبرن پکڑ کر لے جائے کہ یہ گناہ کرو، یہ اس کے قبضے میں نہیں، وہ مزین کر دیتا ہے۔ والعیاذ باللہ اب تو دنیا میں ایسے بھی ہیں جو شیطان کی عبادت کرتے ہیں، یعنی وہ لکھ کے دیتے ہیں باقاعدہ کہ ہم شیطان کے پیروکار ہیں، شیطان کے پرستار ہیں۔ سنا ہے کہ امریکہ میں 1 ملین سے زیادہ ان کی تعداد ہو گئی، یعنی 10 لاکھ سے زیادہ لوگوں نے اپنے فارمز فل کرتے ہوئے لکھ دیا کہ ہم تو جو ورشپ کرتے ہیں ایول کی، شیطان کی، برائی کی، بدی کی ورشپ کرتے ہیں۔ یہ حال ہے اس دنیا کا۔ اللہ نے فرمایا ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، اور جو میرے بندے ہیں نا ان پہ تیرا کوئی زور نہیں چلتا۔ لطف دیکھیے، فرمایا میرے بندے، اب چیزیں دیگر عبدہ چیزیں دی۔ اقبال نے کہا ہے کہ بندہ اور چیز ہے اور میرا بندہ یہ اور چیز ہے۔ اللہ نے نسبت کی نا اپنی طرف کہ جو میرے بندے ہیں نا ان پر تیرا کوئی زور نہیں چلے گا۔ الا من اتبعک من الغابین، ہاں مگر وہ جنہوں نے پیروی کی تیری، کیا خراب لوگوں میں سے جو ہیں تیری راہ پر جو چلے، بس وہ ہیں جو گمراہ ہوئے، باقی میرے بندوں پر تیرا کوئی زور نہیں۔ وَإِنَّ جَهَنَّمَ، اور بلا شبہ، اچھا اس میں ایک بات اور، 40 نمبر آیت میں دیکھیں تو اس میں فرمایا کہ اللہ عبادک منہ المخلصین، سوائے تیرے وہ بندے جو مخلص ہیں۔
اور اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جو اس کے مخلص بندے ہیں ان پر شیطان کا زور نہیں چلے گا. تو اللہ تعالیٰ نے ترجیح دی ہے ھذا صراط علیہ مستقیم میں اخلاص کو نا، کہ جو مخلص بندے ہیں. اور شیطان اس کے مقابلے میں کیا چیز لایا ہے کہ وہ لوگوں کو گمراہ کرے گا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الا من اتبعک من الغابین، یہ غابین اور عبادک منہم المخلصین ایک دوسرے کے مقابلے میں آ گئے. یعنی غابین تو وہ ہوئے جو گمراہ ہوئے اور مخلصین وہ ہوئے جو چنے ہوئے. تو شیطان کا زور اس پر ہے کہ لوگ گمراہ ہو جائیں، اور اللہ تعالیٰ کا زور اس پہ ہے کہ لوگوں میں اخلاص پیدا ہو. آئی نا بات کی کہ ایک دوسرے کے مقابلے میں آ رہے ہیں. اللہ کا زور اس پہ ہے کہ لوگوں میں اخلاص پیدا ہو، شیطان کا زور اس پہ ہے کہ لوگوں میں گمراہی پیدا ہو. بڑی اچھی چیز مفسرین نے لکھی ہے. وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالی نے اخلاص پر زور دیا اور شیطان نے زور دیا گمراہی پر. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کو جو چیز اہم لگتی ہے وہ اسی کی طرف کھینچتا ہے. تو اللہ کو اہم چیز جو بندوں سے مطلوب ہے وہ اخلاص ہے، اور شیطان کو جو چیز اہم بندوں سے مطلوب ہے وہ گمراہی ہے. تو آدمی بچے گمراہی سے تاکہ اس کی طرف نہ جائے، اور پیدا کرے اخلاص کو تاکہ وہ کھینچ لیں اور وہ چن لیں. وَإِنَّ جَهَنَّمَ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور جہنم لَمَوْعِدُهُمْ، اس کا وعدہ ہے اجمعین، تمام کے تمام لوگ جو تیرے پیچھے چلیں گے نا، دوزخ پر وعدہ ہے ان سب کا. یعنی یہ جو دوزخ ہے ان کے جمع ہونے کی جگہ ہے، اور دوزخ اور جہنم وہ بھی معمولی چیز نہیں. لہا، اس کے لیے 7 ابواب، 7 دروازے ہیں. 7 دروازے کیوں کہے؟ اس لیے کہ کثرت سے لوگ جہنم میں جانے والے ہوں گے. یا تو یہ، اور یا یہ ہے کہ 7 ابواب کا ایک مطلب یہ بھی لیا گیا ہے کہ اس کے 7 دروازے ہیں، یعنی بے شمار دروازے. عربوں میں 7 کا عدد اکثریت کے لیے بھی استعمال ہوتا تھا، کسی چیز کو زیادہ ظاہر کرنے کے لیے. مثلا ہمارے ہاں بھی بہت سے عدد استعمال ہوتے ہیں. آدمی کہتا ہے 20 مرتبہ کہا ہے، تو وہاں کوئی فگر تو مراد نہیں ہے، اگرچہ 10 باری کا ہو تو وہ اسے لے جاتا ہے 20 مرتبہ میں. تو محاورے ہیں قوم کے، اسی لیے عربوں کے محاورے کے مطابق بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے لہا 7 ابواب، اور اس کے بہت دروازے. یا یہ کہ اس کے 7 دروازے ہیں، لوگ اتنی کثرت سے ہوں گے کہ ایک دروازہ جو ہے وہ کم پڑے گا اور ہر دروازہ جہنم کا کھول دیا جائے گا، والعیاذ باللہ. اور تیسری تفسیر یہ کی گئی ہے کہ لہا 7 ابواب، اس کے 7 دروازے ہیں. تو 7 کیٹیگریز میں مجرموں کو، گناہ گاروں کو تقسیم کیا جائے گا، اور 7 حصوں میں تقسیم کرنے کے بعد ہر کوئی جو جس گناہ کو زیادہ کرتا رہا ہے اس دروازے سے اسے جہنم میں بھیجا جائے گا. لِكُلِّ بَابٍ، اور ہر دروازے کے لیے منہم، ان مجرموں میں سے جزء، ایک فرقہ ہے مقسوم جو تقسیم کیا جائے گا. یہ ہیں وہ مفسرین جو کہتے ہیں کہ 7 طرح کے گناہوں میں لوگوں کو تقسیم کیا جائے گا. اب وہ گناہ کون کون سے ہیں یہ الگ ایک بحث ہے. کہ مثلا ایک گناہ وہ ہیں جو خون سے تعلق رکھتے ہیں، ایک گناہ وہ ہیں جو لوگوں کی عزتوں سے تعلق رکھتے ہیں، تیسری قسم کے گناہ وہ ہیں جو مال سے تعلق رکھتے ہیں، چوتھی قسم کے گناہ وہ ہیں جو لوگوں کی اخلاقیات سے تعلق رکھتے ہیں. اکثر جس نے بھی یہ بحث کیا ہے وہ اپنے طور پہ اس کی تقسیم کرتے رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں کچھ ثابت نہیں، نہ صحابہ رضی اللہ عنہم سے. البتہ قرآن نے یہ کہا ہے کہ لِكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَّقْسُوم، ان میں سے لوگ جو ہیں وہ ہر دروازے کے لیے تقسیم کیے ہوئے ہوں گے، بٹے ہوئے ہوں گے. تو اکثریت یا اکثر لوگ جو جہنم میں جائیں گے یا تو وہ ہو گئے یا ان کے کوئی خاص گناہ ہو گئے، اور یا یہ کہ واقعی 7 دروازے ہیں اور اس حساب سے تقسیم ہوئی. یہ تو بیان ہوا جہنم کا. اس کے بالمقابل جنت کو لے آئے، اور قرآن بالعموم یہی کرتا ہے کہ جنت اور جہنم دونوں کا تذکرہ کرتا ہے. ان المتقین فی جنات وعیون، اور ہمارے وہ بندے جو متقی تھے
وہ جنات میں ہوں گے، باغات میں، وعیون، اور انہیں تو چشموں سے سیراب کیا جائے گا۔ متقی لوگوں سے یہاں مراد تقویٰ کا پہلا درجہ ہے، یعنی وہ شرک اور کفر سے پاک ہوں گے۔ باقی پورا متقی آدمی وہ تو ہو نہیں سکتا کہ اس نے کوئی صغیرہ کبیرہ کچھ گناہ نہ کی ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ ہاں، اللہ جنت میں جس وقت لے کے جائے گا تو وہ پاک کر کے لے کے جائے گا مکمل، خواہ وہ اپنی رحمت سے اسے پاک کر کے بھیج دے، اور خواہ علیہ باللہ وہ گناہگار آدمیوں جہنم میں اپنی سزا پوری کرنے کے بعد پاک ہو کر وہ جنت میں جائے، وہ ایک الگ بات ہے۔ لیکن یہ کہ ابتدائی درجہ جو ہے وہ متقی کا یہ کہ وہ کفر اور شرک سے بچا ہوا ہو۔ فرمایا فی جناتن، ہم انہیں باغات دیں گے، بڑی بڑی وسیع جنتیں دیں گے، ایک بھی نہیں کئی قسم کی جنتیں ہیں جن میں ان کی مہمان نوازی ہوگی۔ وعیون، اور ان کو پینے کے لیے چشمے ہوں گے۔ کس چیز کے؟ قرآن نے ایک جگہ چشموں کا ذکر کیا ہے، اللہ تعالی نے فرمایا ہم انہیں دریا دے دیں گے۔ عین جو ہے چشمے کو بھی کہتے ہیں، اور عین پتھر کو بھی کہتے ہیں، اور عین آنکھ کو بھی کہتے ہیں، اور عین کسی چیز کی اصل اس کو بھی کہتے ہیں، بہت مطلب ہیں اس کے۔ تو عیون چشمے، کس کس چیز کے؟ پانی کے۔ اللہ تعالی نے فرمایا انہار من ماء، ہم دریا بہا دیں گے پانی کے۔ اور ظاہر ہے جب دریا بہیں گے تو دریا کے لیے کوئی 10 20 50 100 1000 2000 ایکڑ زمین تو نہیں، وہ تو کئی ایکڑ چاہیے، ہے نا؟ پورے پورے ملک چاہیے جہاں دریا بہیں۔ ایک صوبہ کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ تو اس لیے فرمایا ہم انہیں پانی کے دریا بہا دیں گے، ایک۔ دوسرے فرمایا ہے کہ من خمر، اور ہم ان کے لیے شراب کے دریا بہا دیں گے۔ شراب میں ہیں دو چیزیں، ایک ہے اس کا سرور، اور ایک ہے اس میں نشہ، اور دو چیزیں الگ الگ ہیں۔ یہ جو لوگ شراب پیتے ہیں نا، آپ کہیں گے یہ کہاں سے تشریح کرنے لگا ہے، لیکن یہ ہے ایسے ہی۔ یہ جو لوگ شراب پیتے ہیں ان کو اول نشہ نہیں آتا، بالکل ابتدا میں جب پینا شروع کرتے ہیں تو اس میں سرور ہوتا ہے، اور پھر سرور وہ ایک کیفیت ہوتی ہے، وہ اتنی غالب آتی ہے، اتنی غالب آتی ہے کہ وہ نشے میں پھر جا کے تبدیل ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جہاں بھی شراب کا ذکر قرآن پاک میں فرمایا اہل جنت کے لیے، وہاں نشہ مراد نہیں ہے، وہ اس کی ابتدائی درجے کی جو کیفیت ہے نا سرور کی، وہ مراد ہے کہ اللہ نے فرمایا اس سرور کے لیے، اس لذت کے لیے، اس خوشی کے لیے وہ عالم، وہ جو کیف و مستی کا ایک عالم ہے اس سے برپا کرنے کے لیے انسان کو ہم وہاں انسان کو سیراب کر دیں گے شراب کے چشموں سے۔ دوسری جگہ یہ ہے۔ تیسری آیا اللہ تعالی نے فرمایا وانہار، اور ہم انہیں ایسے ایسے چشمے دیں گے جو خالص دودھ پہ، من لبن، دودھ ہوگا، لم یتغیر طعمہ، اور اس دودھ کے مزہ خراب نہیں ہوا ہوگا۔ اور چوتھی چیز اللہ تعالی نے فرمایا شہد کے دریا ان کے لیے بہا دیں گے۔ یہ 4 دریاؤں کا ذکر آ رہا ہے آگے چل کے سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں، وہاں اس کی تفصیلات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم انہیں اتنی نوازشات کریں گے، ادخلوہا، داخل ہو جاؤ ان میں۔ کیسی شفقت ہے، کیسی محبت ہے کہ فرمایا ادخلوہا، داخل ہو جاؤ اس جنت میں، بسلام، سلامتی کے ساتھ، کسی طرح کی کوئی بے آرامی نہیں، کوئی اس میں تکلیف نہیں، ہر آفت سے سلامتی کے ساتھ۔ سلام ان کا لفظ ارشاد، سلام ان کے جو فرمایا ہے اس کا مطلب ہے ہر طرح کا اطمینان ہے، کوئی کھٹکا نہیں ہے۔ کیا کھٹکا ہو سکتا تھا؟ تھکن کا، کوئی تھکن نہیں ہے۔ نکال دے گا کوئی نکالنا نہیں ہے۔ آمینین، امن کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ تم اس جنت میں رہو، ہم اپنی خاطر جمع رکھو، ہم نے تمہارے لیے ایسا بندوبست کر دیا ہے۔ یہ کون کہے گا سلامن؟ یا تو اللہ کی طرف سے آئے گی آواز، اور یا فرشتے کہیں گے۔ اسی لیے قرآن پاک میں سورہ یاسین میں آیا نا
سلام قولا من رب الرحیم، ان کے بہت مہربان پروردگار کی طرف سے سلامتی کا پیغام ان لوگوں کے لیے آئے گا۔ تو اس لیے یہ سلامتی کے ساتھ وَنَزَعْنَا، اور ہم نکال دیں گے مَا فِي صُدُورِهِمْ، جو کچھ ان کے سینوں میں ہے، من غل، غل کا اصل مطلب تو ہے کیا کہتے ہیں، غل کا اصل مطلب تو ہے کھوٹ، ان کے دلوں میں جو کھوٹ ہوگی وہ نکال دیں گے۔ لیکن یہاں پر ترجمہ شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ نے بہت اچھا کیا۔ کھوٹ تو ذرا بہت سخت لفظ ہے نا، انہوں نے کہا ہے خفگی۔ خفگی سمجھتے ہیں؟ خفا ہو جانا، آدمی محبت میں بھی خفا ہو جاتا ہے، افسوس کا بھی تھوڑا سا، رنجش کا یہ افسوس کا پہلو بھی رہتا ہے، اور ہوتے حق پہ ہیں دونوں، یہ بھی سچائی پہ ہے وہ بھی سچائی پہ ہے، لیکن خفگی ہو گئی بھائی سے، کچھ طبیعت میں تقدر پیدا ہو گیا۔ یہ جو تقدر پیدا ہو گیا تھا ہم ان کے سینوں سے نکال دیں گے، بالکل پاک ہو جائیں گے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ یہ آیت پڑھتے تھے اور فرماتے تھے کہ میں اور طلحہ اور زبیر اگر اس آیت میں مراد نہیں ہے تو پھر اور کون مراد ہے؟ کہتے تھے ہمیں جب جنت میں اللہ لے کے جائے گا تو وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، ہمارے سینوں میں ایک دوسرے کے لیے جو خفگی آ گئی تھی اللہ اس سب کو دور کر دے گا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اس آیت سے استدلال بھی فرماتے تھے اور کہتے تھے اگر ہم اس کو مستحق نہیں ہے، ڈیزرو نہیں کرتے تو اور کون ہے؟ تو یہ ہو جایا کرتا ہے، دونوں طرف نیکی ہوتی ہے، تقویٰ ہوتا ہے، بعض اوقات غلط فہمیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اللہ نے فرمایا جنت میں لے جانے سے پہلے سب دور کر دیں گے، علی سرر، اور ہم انہیں کیا کریں گے؟ ہم انہیں سرر، تختوں پر بٹھائیں گے، چارپائیوں پر۔ سریر کی جمع ہے یہ، اور سریر کہتے ہیں وہ جگہ جہاں آدمی خوشحالی، راحت، اطمینان کے ساتھ لیٹ سکے، وہ چاہے چوکی ہو، مسہری ہو، پلنگ ہو، کوئی جگہ بھی ہو، متقابلین ایک دوسرے کے آمنے سامنے بیٹھے ہوئے ہوں گے، ایسا نور ہوگا کہ ایک دوسرے کا عکس گویا کہ جھلکتا ہوگا، ایک دوسرے کی شکلیں نظر آتی ہوں گی، آمنے سامنے بیٹھے ہیں اور سارے انعامات اللہ نے کیے ہیں۔ لا یمسہم، نہیں چھوئے گا، فیہا، اس جنت میں، نصب، کوئی تکلیف نہیں ہوگی، سرے سے کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ وما ہم، اور نہ ہی وہ لوگ منہا بمخرجین، نہ ہی وہ لوگ وہاں سے کوئی نکالے جائیں گے۔ ہر طرح سے آزادی دے دی اللہ نے، فرمایا جنت میں ہمارے انعامات بھی، سینے کی خفگیاں وہ بھی دور، چشمے بھی، ہماری طرف سے سلامتی کے پیغامات بھی، زمانے کی بھی کوئی قید نہیں ہے۔ زمانے کی قید بھی تو ایک مصیبت ہے نا، کہ ابھی دن ہو گیا، ابھی رات ہو گئی، ابھی شام ہو گئی، ابھی سونا ہے، ابھی اٹھنا ہے، ابھی کیا، زمانے کی بھی کوئی قید نہیں ہے، سارا وقت یکساں رہے گا، اور جگہ بھی کی بھی کوئی ایسی قید نہیں، جتنا چاہے گا اللہ تعالیٰ اسے اتنی جگہ دے دیں گے۔ لا یمسہم فیہا نصب، اللہ نے فرمایا کوئی تھکن بھی نہیں ہوگی، اور کیا ہے وما ہم منہا بمخرجین، نکالے بھی نہیں جائیں گے۔ تھکن تو جب ہو جب روح کو یہ احساس پیدا ہو کہ بہت محنت مشقت کر لی اب تھک گیا، وہ احساس ہی نہیں، ٹائم سے اور سپیس سے ماورا ایک شخصیت جنم لے گی۔ کیسا زبردست عالم ہوگا کہ نہ وقت کی قید ہے اور نہ ہی زمانے کی، نہ ہی زمین کی قید ہے، جگہ کی۔ اس وقت آدمی کا دماغ کہاں پہنچا ہوا ہوگا جب وہ وقت سے بالا ہو کر سوچے گا، تو سوچو وہ عجیب و غریب چیز ہے جو اللہ تعالیٰ دیں گے، مگر ہم لوگ تو فی الحال اس کو سوچ بھی نہیں سکتے۔ ہم سوچیں کوئی ایسی جگہ جہاں پر زمانہ نہ ہو، ٹائم کے فریم سے ہی نہیں نکل سکتے، اور جگہ کے فریم سے بھی نہیں نکل سکتے، اس لیے کہ جگہ جو بھی ہے ہمارے نزدیک کہیں نہ کہیں گھری ہوئی ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے وہاں تو کوئی تھکن نہیں، کوئی نکال نہیں رہا۔ نبئ عبادی، میرے بندوں کو بتا دیجئے کہ انی، بلا شبہ میں، انا، بالکل میں، الیقیناً غفور، مغفرت کرنے والا ہوں، الرحیم، بار بار رحم کرنے والا ہوں،
وَأَنَّ عَذَابِي، اور جو میرا عذاب ہے نا، هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ، وہ دکھ کی مار ہے، میری مار وہی دکھ کی مار۔ دونوں چیزیں انہیں بتا دیجیے۔ دیکھا ہے اصل چیز چونکہ رحمت ہے نا، اس لیے اس کو غالب رکھا کہ نبّئ عبادی، میرے بندوں کو بتا دیجئے کہ انی میں، انا میں، بار بار یعنی کہتے ہیں میں اور ہاں میں ہی ہوں، الغفور الرحیم، مغفرت کرتا ہوں، مہربانی کرتا ہوں، معافی دیتا ہوں، بار بار معافی دیتا ہوں۔ غفور کا مطلب تو ہوا مغفرت کرنے والا، درگزر کرنے والا، اور رحیم فعیل کے وزن پہ اس میں تکرار پیدا ہو گئی، یعنی بار بار مغفرت کرنے والا۔ پھر گناہ کر کے آتے ہو، پھر معافی، پھر گناہ، پھر معافی، پھر گناہ، پھر معافی، تم جتنی مرتبہ بھی توبہ کرو گے ہم معاف کرنے والے ہیں، میرے بندوں کو بتائیے۔ اور ہماری مار بس وہی ہے، هو العذاب العلیم، دکھ کی مار تو حقیقتاً وہی۔ موت سے پہلے جتنی بھی دکھ اور تکالیف ہیں سب موت سے کم ہی ہیں، موت سے بڑھ کے تو کوئی نہیں۔ اسی لیے تو آدمی کہتا ہے زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا، مر جاؤں گا، مار دیں گے۔ تو اس سے زیادہ کوئی دکھ نہیں، اس سے زیادہ کوئی پریشانی اور فکر نہیں، انتہا اس کی موت ہے، اور آخرت کا ہر غم اور دکھ موت سے زیادہ ہے، وہاں کیا کہے گا۔ اس لیے موت سے پہلے کی زندگی کو غنیمت جانے تاکہ موت کے بعد کی مار سے بچے۔ اللہ نے فرمایا ان عذابی هو العذاب العلیم، اور میری مار بس وہی ہے حقیقت میں دکھ کی مار، وگرنہ دنیا میں کیا کوئی کسی کو مار دے گا، جیل میں ڈال دے گا، اس کو قتل کر دے گا، زخمی کر دے گا، کیا کر لے گا۔ عذاب وہ میرا عذاب ہے جو شدید ہے، اور میرے بندوں کو بتائیے کہ میں معافی کرنے میں بھی بہت بڑا ہوں۔ یہ 3 صیغے استعمال کیے، انی، انا اور الغفور، غفور پر جو ال لگایا ہے، یہ تینوں میں تاکید ہے کہ ہاں ہم ہی ہیں، بالکل ہم ہی ہیں، اور ہم ہی معاف کرنے والے ہیں، بار بار معاف فرمانے والے ہیں، اور عذاب میں یہ شدت نہیں فرمائی۔ وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْعَلِيمُ، اور میری مار دکھ کی مار ہے، کیونکہ عذاب اللہ کی عادت نہیں ہے، عادت طیبہ اور سنت عالیہ اور طبیعت مبارکہ ایسی ہے اللہ کی اپنے بندوں سے درگزر کرنے کی، اس لیے درگزر کرنے کا، معافی کا خاص اہتمام سے تذکرہ فرمایا، اور اس کے بعد 5 واقعات ذکر کیے ہیں کہ اللہ کا عذاب کیسے آتا ہے اور اللہ کی مہربانیاں اور عنایات کیسے آتی ہیں۔ کچھ دیر ٹھہریں پھر شروع کرتے ہیں۔